اور پھر فرمایا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اول آخر بتا دیا میں نے، انس و جن سے مراد سارے انسان سارے جن، قاموا فی صعید واحد، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان اور جتنے بھی دنیا میں جن ہیں جو خدا جانے کتنے، اللہ نے فرمایا تو سارے جمع ہو جائیں ایک ہی میدان، ایک جگہ جمع ہو جائیں، فاسألونی، اور مجھ سے مانگنا شروع کر دیں، ہر ایک کے دل میں جو آ رہا ہے مجھ سے مانگے، جو ان سب کے دل میں آ سکتا ہے، اور میں کیا کروں، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، اور میں ان میں سے ہر ایک کے منہ میں جو آ رہا ہے وہ مانگتا جا رہا ہے، میں اس کو دینا شروع کر دوں اور دیتا چلا جاؤں، جو مانگتا جائے میں دیتا چلا جاؤں، یہ سب کچھ دینے کے بعد بھی میرے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آتی جتنی سوئی کو اگر سمندر میں ڈبو کر نکالا جائے تو سمندر میں پانی کی جو کمی آ جاتی ہے، کہ سمندر کے اندر اگر تم سوئی ڈبو اور پھر واپس نکالو تو اس سوئی پر کچھ نہ کچھ پانی لگا ہوتا ہے، اتنا پانی سمندر کا ضرور کم ہوا ہے، لیکن میں یہ سب کچھ دینے کے بعد میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ کہا کہ ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، اگر سوئی کو سمندر کے اندر ڈالا جائے۔ اور پھر فرمایا اللہ پاک نے، یہ ساری اپنی عظمت کا بیان ہے کہ انسان اللہ کو پہچانے کس ذات کے ساتھ اس کا معاملہ ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں، یعنی اب آپ اس دعا سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے خزانے کیسے لامحدود ہیں، اور اس کے سامنے ہماری ضروریات کی حیثیت کیا ہے جو ہمیں چاہیے اللہ پاک سے، جو ہم مانگتے نہیں ہیں اللہ پاک سے، اور انسانوں کی کیسی بدقسمتی ہے کہ اس نے اس خدا کو چھوڑ کر دنیا میں دوسرے آستانوں پہ جا کے ماتھے ٹیک دیے، دوسرے لوگوں سے توقعات وابستہ کر لی۔ یہ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہندو بتوں سے مانگ رہے ہیں، اور کوئی جو ہے وہ درختوں سے مانگ رہا ہے، کوئی پتھروں سے مانگ رہا ہے۔ مسلمانوں نے بھی خدا کے علاوہ مانگنے کی جگہ اور بنا لی، کوئی مزاروں پر مانگ رہا ہے، کوئی بابوں سے مانگ رہا ہے، کوئی کسی سے مانگ رہا ہے، کوئی کسی سے توقع رکھ رہا ہے، اللہ جل شانہ کے اتنے بڑے دربار کو چھوڑ کر۔ امام غزالی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک شخص دوسری شادی کر رہا تھا، تو اس پر اس کی پہلی بیوی کو بڑی غیرت آئی، اور جیسے پہلی بیوی کو افسوس ہوتا ہے تو وہ قاضی کے پاس آ گئی، کہا جی میرے شوہر کو دوسری شادی سے روکیں۔ کہا کیوں؟ تو اس نے، یہ تو اس کا حق ہے، شرعی حق ہے۔ تو وہ خاتون پردے میں تھی، اس نے قاضی سے کہا کہ اگر خدائی حکم مانے نہ ہوتا، یعنی پردے کا حکم اللہ کا ہے، میں آپ کو اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتی، ورنہ میں آپ کو اپنا چہرہ دکھا کر آپ سے پوچھتی کہ میری جیسی حسین و جمیل عورت کے ہوتے ہوئے اس کو دوسری عورت کی ضرورت کیسے پڑ گئی، یا اس نے کسی اور عورت کے ساتھ ناطہ قائم کرنے کا کیسے سوچ لیا۔ مجھے اللہ پاک نے جو حسن و جمال عطا فرمایا ہے۔ تو یہ جملہ جب کسی عارف کے سامنے کہا گیا تو ان کو غش آ گیا، اور انہوں نے کہا کہ یہی اللہ جل شانہ اپنی مخلوق سے کہتا ہے کہ میرے جیسے خدا کے ہوتے ہوئے تمہیں کسی اور کے آستانے پر جانے کی ضرورت کیا پڑ گئی، اور دنیا میں ایسا کون ہو سکتا ہے جس کو مجھے چھوڑ کر جس کی طرف تمہاری امیدیں گئی ہوں، اور مجھ سے منہ موڑ کر تم نے اس سے کوئی توقع وابستہ رکھی ہو، اور تمہیں یہ خیال ہو کہ وہاں سے تمہیں کچھ مل سکتا ہے۔ یہ بظاہر ایک انسانی واقعہ ہے، لیکن کہا کہ اگر یہی واقعہ اللہ جل شانہ کی قدرت پر غور کیا جائے تو کسی اللہ کے علاوہ کسی سے توقع رکھنے والا شخص بھی ایسے۔ تو پھر فرمایا اللہ پاک نے یا عبادی، آخری بات، انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں جو تم کر رہے ہو صبح و شام، احصیھا لکم، یاد رکھو کہ یہ میں نے گن کر رکھے ہیں، یہ میں نے اس کا حساب رکھا ہوا ہے۔ احصیھا کا مطلب ہوتا ہے میں نے احاطہ کیا ہوا ہے، تمہارا کوئی عمل ایسا نہیں جو میرے احاطے سے باہر ہو، میرے حساب کتاب سے باہر ہو، تمہارے نامہ اعمال سے باہر ہو، فرشتوں کے دفتر سے باہر ہو، اللہ تعالیٰ کی نظر سے باہر ہو، تمہارا ہر عمل لکھا ہوا ہے۔ احصیھا لکم، ویسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے تمہارا ہر عمل محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے۔ کیا کروں گا؟ ثم اوفیکم ایھا، میں تمہیں اسی کے مطابق اجر دوں گا، اسی کے مطابق تمہارے ساتھ حساب کتاب کروں گا۔ یعنی جو لفظ ہے اوفیکم، مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں پورا اجر عطا کروں گا، اور پورا تمہیں اس کے مطابق دوں گا، جیسا عمل ہوگا پورا معاملہ اس کے ساتھ ہوگا۔ کہا کہ جب یہ تمہارے عمل کا یعنی بند ہو جائے دفتر، یعنی تمہاری موت آ جائے اور تمہارا حساب کتاب شروع ہو، تو فمن وجد خیرا، جب تمہارے سامنے نامہ اعمال آئے گا تمہیں بھی پتہ چل جائے گا، اور تم نے اس میں خیر پائی،
یعنی تمہاری نیکیاں تمہارے گناہوں پر بڑھ گئی اور تمہارا نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا ہوا تو فلیحمد اللہ، تو اللہ کا شکر ادا کرنا اس وقت۔ اور ومن وجد غیر ذالک، اور جس نے اپنے نامہ اعمال میں اس کے علاوہ کوئی اور صورتحال پائی، یعنی اس کے گناہوں نے اس کی نیکیوں پر اس کا پلڑا بھاری ہو گیا، اس کی نیکیاں مغلوب ہو گئیں اور اس کے گناہ غالب ہو گئے اور وہ ناکام ہو گیا آخرت کے اندر اس وجہ سے، تو فلا یلومن الا نفسہ، تو اپنے علاوہ کسی کو ملامت مت کرنا، اس وقت ملامت کسی اور کو نہ کرنا، جس طرح دنیا میں انسان کی عادت ہے اپنا ہر قصور کسی اور کے متھے ڈال دیتا ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے کہتا ہے فلانے کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے فلانے کی، انسان کی فطرت ہے، انسان کسی چیز کی ذمہ داری قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ آپ کسی انسان سے اس کی ناکامیوں کی وجہ پوچھیں، اس نے کسی اور کو ذمہ دار قرار دیا ہوا۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ چونکہ تمہارے سامنے سارا یعنی آخرت کے مناظر دنیا میں ایسے بیان ہو رہے ہیں، یہ جو حدیث قرآن ہم سارا دن یہ پڑھتے سنتے ہیں، تو یہ ایسے بیان ہو رہے ہیں کہ اس کے بعد انسانوں کے لیے آخرت میں کوئی نیا انکشاف نہیں ہوگا، یہی باتیں ہوں گی جو ہم بتا رہے ہیں اور سن رہے ہیں یہاں پر، یہی مناظر ہوں گے، یہی چیزیں ہوں گی جو ہمیں قرآن میں بتا دی گئیں، حدیث سے بتا دی گئیں، انبیاء کے سلسلہ چلا کر اللہ پاک نے انسانیت کو بتا دیا۔ تو فرمائی یہ سب کچھ پتہ چلنے کے بعد بھی اگر تم نے قیامت میں اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کے پلڑے کو نیچے پایا اور گناہوں کو غالب اور نیکیوں کو مغلوب پایا تو فلا یلومن الا نفسہ، اپنے علاوہ کسی کو دوش نہ لینا، اپنے علاوہ کسی کو اس کا ذمہ دار نہ سمجھنا، اپنے علاوہ کسی اور کو اس کے اوپر جو ہے وہ ملامت